نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وآل رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. عیاں ہو معنی اول آخر. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. عیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. قابل صد احترام معزز مکرم جملہ عاشقان رسول، حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سال کے بعد آپ کی زیارت کا مجھے شرف ملا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگری کے غیور مسلمانوں اور میرے پاک نبی کے دیوانوں، وقت بھی مختصر ہے، ویسے تو زندگی بھی مختصر ہے. میں اپنی مختصر نوکری پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اپنی معروضات شروع کرنے سے پہلے میں اس میلاد کمیٹی صدائے یا رسول اللہ کے تمام ممبران اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یعنی وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آقا کریم کے ذکر پاک کی محفل کو سجانے کا شرف حاصل کیا. سعادت ہر کسی کو نہیں ملتی، شرف ہر کسی کو نہیں ملتا. جس پر میرا مالک راضی ہوتا ہے شرف بھی اسے دیتا ہے، سعادت مند بھی اسے ہی بناتا ہے. اگر ایک دفعہ آپ سبحان اللہ پڑھ لیں تو مجھے یقین ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ میرے عزیز محترم ڈاکٹر محمد یوسف صاحب نے 2 عنوان میرے ذمہ لگائے ہیں، لیکن معراج کا عنوان ہی اتنا لمبا ہے کہ میں اس کو سمیٹنے سے قاصر ہوں. صرف 1-2 باتیں چلتے چلتے ذکر خیر ہو جائے گا
کیونکہ 27 رجب کو ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، آسمانوں کی بلندیوں کے پار، عرش کے پار، لامکاں پر اپنے قرب سے نوازا، اور پھر اس جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رواں شعبان المعظم، اس کی 5 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، تو میں نے بارگاہ حسینیت میں بھی نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں مضامین کو میں ساتھ لے کر چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس تھوڑے وقت میں کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم، ایسی محافل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے دل کو ذکر مصطفیٰ سے سکون مل جائے، دوسرا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی نوازشات کو سمیٹنے کا موقع مل جائے، اور تیسری اہم بات یہ بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، جن کو آ رہی ذرا بولے۔ اور یہ کریم آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہیں، کیا کیا تربیتیں دیتے ہیں، کیا کیا تعلیم دیتے ہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں، تو پھر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنے رسول کے فرامین کو۔ ہمارے آقا نے ایک بنیاد کو فراہم کیا، اور ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ ایک مکان ہے، یہ عمارت ہے، اس کی بنیاد ہے تو عمارت ہے۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کے کھڑے ہونے کا اور اس کے قائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس عمارت کا وجود اس کی بنیاد پر ہے، عمارت کا وجود اس کی بنیاد پر ہے۔ تو میرے کریم آقا نے بنیاد بتائی ہے کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہمارے اسلام، ہماری دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اپنے رسول کی محبت سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو درس دو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اپنے پیارے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دو۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر عشق رسول نہ ہو تو تمہارے دین کی ساری عمارت برباد ہے۔ وہ دیندار ہوتا ہی نہیں ہے جس میں عشق رسول نہ ہو، وہی دیندار ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر دین کیسا ہے؟ بنیاد تو عشق رسول ہے، بنیاد عشق رسول ہے۔ کملی والے نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہو، جہاں محبت تمہیں نظر نہ آئے تو سمجھ لینا یہاں ایمان نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان شکل و صورت میں ہوتا ہے، کوئی وضاحت میں ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایمان وہاں ہوگا جہاں عشق رسول ہوگا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہو، یہ کسی مولوی صاحب کا جملہ نہیں، کسی پیر صاحب کا نظریہ نہیں ہے، میرے رسول کا فرمان ہے۔
جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، ایمان وہاں ہوتا ہے جہاں محبت رسول ہوا۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز نبی پاک کی محبت سکھا دو اپنی اولاد کو، اپنے نبی سے عشق کرنا سکھا دو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہی ایک مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت اور لادینی قوتوں نے اسی جذبے کو مسلمانوں کے دلوں سے چھیننے کی بڑی کوشش کی ہے، اور وہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کا جذبہ نکال دو۔ اگر جذبہ نکل جائے تو یہ بیکار ہو جائیں گے، اگر ان کے دل میں عشق رسول کا جذبہ کھڑا ہے تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ چیزیں وہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں، لادینی قوتیں بھی سمجھتے ہیں کہ عشق رسول کی جو طاقت ہے ان کے پاس، اس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، ان کی دلوں سے عشق رسول کو نکالو۔ اس کے مختلف حربے انہوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، لوگوں نے ان کے کہنے پر آگے حرکتیں شروع کر دی اور سازشیں شروع کر دی۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا نبی کی اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، نبی کے گھرانے سے پیار کرنا بھی سکھاؤ۔ دیکھیے ہم نے ذکر سرکار کا بھی کرنا ہے، سرکار کے گھرانے کا بھی کرنا ہے، تو یہ تو حضور نے خود فرمایا ہے۔ اپنی محبت کے بعد فرمایا اہل بیت نبی سے پیار کرنا بھی سکھاؤ، نبی کے گھرانے سے وفادار بن جائے۔ جو نبی کے گھرانے سے پیار نہ کرے گا تو نبی کا وفادار کہاں بنے گا؟ نبی پاک کا وفادار تو وہ بنے گا جو نبی کے گھرانے کا وفادار ہوگا۔ فرمایا اہل بیت نبی کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز قرآن کا پڑھنا سکھا دو، قرآن کا پڑھنا بھی سکھاؤ۔ دیکھیے ہم ایم اے پاس ہو جائیں، ہم جناب پی ایچ ڈی کر لیں، بچہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو تو کتنی خامی نظر آئے گی اس انسان کو اپنے اندر کہ میں نے پی ایچ ڈی تو کر لیا ہے، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے ایم اے تو کر لیا ہے مگر قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندو، یہ پیاس، یہ تڑپ اس کے اندر ہر وقت اس کو کوستی رہے گی کہ تو مسلمان ہے لیکن تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تین چیزیں سکھا دو، مسلمان کا بچہ ہو تو نبی سے محبت کرنے والا ہو، مسلمان کا بیٹا ہو تو نبی کے گھرانے کا وفادار ہو، مسلمان کا بیٹا ہو تو قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو۔ جب جلسوں میں سرکار کا ذکر خیر ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر ہوتا ہے، تو ہر مسلمان چاہے وہ نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جب سنتا ہے تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، دیکھو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا نبی کتنی شان، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو نبی سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے نبی مقتدی ہیں، ہمارا نبی سارے نبیوں کا امام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں شعر وغیرہ بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو تحت لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارا منظر بالکل سادہ سی بحر میں سادہ الفاظ میں کھینچا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ کہہ دے ایک دفعہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کیا درجہ بندی ہے، میں اس پر تقریر کروں تو بھی یہی ٹائم پورا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے
کہ ہمیں سید المرسلین امام الانبیاء کا امتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تقریباً 3 حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کرایا تو کتنی تقریب کے ساتھ، کتنے طز و احتشام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ آج کل کے مروجہ لفظ میں بتا رہا ہوں کتنے پروٹوکول کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ پروٹوکول تو آپ جانتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو تو دیکھو آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، ادھر گاڑیاں ہیں، ادھر جناب پہرے داری ہیں، ادھر راستے صاف ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنے انتظامات ہوتے ہیں۔ ارے دنیا کا کوئی افسر گزرے اور وہ 4 دن کی اس منصب پر فائز ہونے والا بندہ ہو تو میرے کریم آقا کی کرسی تو ہمیشہ والی کرسی ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ سب سے بڑی اونچی کرسی ہے مخلوق میں تو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اکرام سے بلایا، 50,000 فرشتہ بھیجا انتظام کے لیے، جلوس کے لیے۔ جبرائیل آیا ہوا ہے، رکاب پکڑے کھڑے ہیں، کوئی براق تھامے کھڑا ہے، کوئی شمع لیے کھڑے ہیں۔ حضور کو عزت و احترام کے ساتھ بڑے شاندار جلوس کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ کدھر؟ آسمانوں کی طرف، سبحان عرش اللہ۔ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ کے بندو، میں نے جو کتابوں میں پڑھا، احادیث کی کتابوں میں پڑھا، جتنی عزت اور اکرام کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا ہے، اتنی عزت و تکریم نہ کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ اتنا پروٹوکول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جب سرکار کی سواری براق مکہ معظمہ سے مسجد حرام سے چلی تو حضور فرماتے ہیں میں سرخ رنگ کے ٹیلے سے گزرا، بے رات کی تاریکی ہے، 27 کی رات ہے، چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں۔ تو پھر اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے پیارے محبوب کو۔ اندھیری رات میں مولا کچھ روشنی تو ہوتی، سیر کا مزہ دگنا ہوتا، تو میرے رب نے اندھیری رات میں سیر کرا کے دکھا دیا، بتا دیا کہ دنیا والوں، میرا محبوب روشنی کا محتاج نہیں ہے بلکہ روشنی میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ ارے تم اپنی طرح سمجھتے ہو کہ ہمیں اندھیرے میں کچھ نہیں آتا، ہمیں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر سرکار کیا دیکھتے ہوں گے؟ کملی والے نے بتایا اندھیری رات میں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا بررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ قبر میں، لفظ پر غور کرے ذرا، قبر پر نہیں۔ بھائی قبر کا جو ہوتا ہے نا اوپر تعویذ علامت قبر، وہ تو اوپر ہی ہوتی ہے نا، لیکن حضور تو قبر کے اندر کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے آقا نے بتایا دنیا والوں، اندھیری رات میں میں صرف زمین کے اوپر ہی نہیں دیکھتا، میں تو زمین کے اندر بھی دیکھتا جا رہا ہوں۔ ارے تمہیں تو اپنے گھر کا رستہ اندھیری رات میں نظر نہیں آتا، اور میں تو اس رستے پر جا رہا ہوں جس رستے پر میں نے اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا وہ دانا یوسف الخطب الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اندھیری رات میں حضور گزر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب میں صلاۃ کی بات تب کروں گا جب آپ سبحان اللہ مجھے سنا دیں گے۔ میں کیا پتا ہوں کون سی صلاۃ پڑھ رہے تھے، میں نے تو پڑھا ہے صلاۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر، قبر میں کھڑے ہو کر
सलात पढ़ रहे थे। अब मैं नहीं जानता मेरे भाइयों कि हुजूर जो बयान फरमा रहे मुसल्लम के बारे में कि वो सलात पढ़ रहे थे या वो नमाज पढ़ रहे थे या वो कबली वाले के गुजरने पर हुजूर पर सलात भेज रहे थे। कब्र में खड़े थे, कब्र में खड़े थे। हुजूर ने फरमाया जब मैं गुजरा वो खड़े थे, मैंने देखा वो खड़े थे। वह कायमुन, क़याम की हालत में थे, वो खड़े थे। तो बाअदब तरीके से अगर नमाज का माना हो तो भी नमाज में खड़े थे, अगर सलात का माना हो कि हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ रहे थे तो फिर भी खड़े होकर मुस्तफा पर सलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह के बंदो, सदियां गुजर गई, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में, अपनी मज़ार शरीफ में गए हुए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, जब मुक्तदी की ये शान है कि 1800 साल के करीब अरसा गुजर जाए तो वो अपनी कब्र में खड़े भी हैं और सलात भी पढ़ रहे हैं, तो बताइए ज़रा नबियों के इमाम की क्या शान होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे आका अपने रोज़े अनवर में जलवा अफरोज हैं, हुजूर तशरीफ फरमा हैं, अपने गुलामों का दरूद व सलाम सुनते भी हैं। और मेरे आका फरमाते हैं हत्ता अरुद्द सलाम, मेरा नौकर, मेरा उम्मती, मेरा गुलाम जब मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मैं उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। सरकार फरमाते जब मैं पहुंचा मस्जिद अक्सा में तो वहाँ सारे नबी इस्तकबाल के लिए हाजिर थे। जो मैंने अरब का शेर पढ़ा है उसका पंजाबी तर्जुमा कर देता हूँ, आपको पंजाबी बड़ी जल्दी समझ आती है और मीर सिपाही साहब ने भी पंजाबी में अपना कलाम पेश किया है। खड़े सन मुंतज़िर, खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक्सा दी मस्जिद विच, खड़े सन मुंतज़िर सारे नबी अक्सा दी मस्जिद विच, इमामुल अंबिया आए कतारा मुस्करा पईया। अरे हमारे नबी मुंतज़र है। मैं आपको एक लफ्ज़ समझा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें, सिर्फ ज़बर ज़ेर का फर्क है। देखिए आप मज़ा लेंगे कि अरबी में ज़बर और ज़ेर में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए तो माना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। भाई एक है मुंतज़र, एक है मुंतज़िर। मुंतज़िर इस्म फाइल का सीगा है, मुंतज़र इस्म मफ़ूल का सीगा है। मुंतज़िर का मतलब है इंतजार करने वाला और मुंतज़र वो है जिसका इंतजार किया जा रहा हो। दिली सुभान अल्लाह ना कहे, मैं अल्लामा इकबाल की ज़बान में, अल्लामा इकबाल भी लाहौर में है ना, आप भी लाहौर में बैठे हैं, तो सुभान लगाए तो अल्लामा इकबाल की लफ्ज़ समझा दो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया अब्द दीगर अब्द हूँ चीज़े दिगर माँ सरापा इंतजार ओ मुंतज़र। लोगों ने कहा हम भी बंदे हैं, वो भी बंदे हैं, अल्लाह के रसूल भी बंदे होते हैं, हम भी बंदे होते हैं, तो फिर क्या फर्क है, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। ऐसी बेबाक गुफ्तगू लोग करते हैं और इस तरह की जनाब गुस्ताखी वाली गुफ्तगू करते हैं जैसे अपने आप को पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम क्या है और वो क्या। तुम क्या हो? सुनो, अल्लामा इकबाल ने एक शेर में बात समझा दी। उन्हें फरमाया अब्द दीगर अब्द हूँ चीज़े दिगर, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूलों और नबियों को और खास तौर पर मदीने वाले आका को अपने जैसा अब्द समझने वालों, अपने दिमाग का जरा इलाज करो और उसका किबला दुरुस्त करो, क्योंकि तो अब्द होता है वो इंतजार कर रहा होता है, अब्द वो होता है जिसका इंतजार किया। तुम अब्द हो, अल्लाह की रहमत का इंतजार करते हो, अल्लाह की मेहरबानी का इंतजार करते हो, साथ से रात सजदे में पड़े रहते हो कि अल्लाह की रहमत हो जाए, इंतजार में हो अल्लाह का कब करम हो। अरे तुम तो अल्लाह की रहमत का इंतजार करते हो और मेरा रब खुद रब की जात मुस्तफा का इंतजार कर रहा है। कहते वो मुंतज़र है
مصطفیٰ منتظر ہیں، خدا انتظار کر رہا ہے۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کہیں نبی انتظار کر رہے ہیں، کہیں خدا انتظار کر رہا ہے۔ کھڑے سن منتظر۔ اب میں زبر زیر آپ کو میں نے سمجھا دیے، زبر زیر کو ذرا صحیح کر لے۔ کھڑے سن منتظر سارے نبی، اقصا دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا۔ اب میں اس نماز کا حوالہ دینے چلا ہوں۔ معراج کی رات حضور فرماتے ہیں میں نے تمام نبیوں کو مسجد اقصا میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر سنیں، سرکار فرماتے ہیں میں نے تمام نبیوں کو مسجد اقصا میں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھانے والے تو مکہ شریف سے کملی والے آقا چلے براق پر، تو جو نماز پڑھنے آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ سبحان اللہ۔ وہ کدھر سے آئے تھے؟ آدم علیہ السلام بھی آئے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام بھی آئے کھڑے ہیں، تو جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام بھی آئے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے کھڑے ہیں، اور جن کا ذکر اسی معراج والی رات میں حضور نے فرمایا جو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے وہ بھی آئے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں سادے لفظوں میں کہہ دوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو مزاروں والے قبروں والے آئے کھڑے تھے۔ اب سمجھے ہو، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ زندہ و سلامت آسمان پر جلوہ افروز ہیں، قرب قیامت میں پھر نیچے تشریف لائیں گے، امت مسلمہ کی اصلاح فرمائیں گے، خود بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھیں گے، لوگوں کو بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھائیں گے، پھر دنیا نصرانیت کو پتہ چلے گا ارے ہم تو عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، ارے عیسیٰ تو محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک نبی اوپر ہے، آسمان پر زندہ سلامت ہے، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، قرب قیامت میں نیچے تشریف لائیں گے، پھر ان کی وفات بھی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اللہ کا قانون لاگو ہوگا اور ان کا مزار شریف بھی بنے گا حضور کے روضے کے اندر۔ 3 مزارات ہیں سبز گنبد میں، ایک غریب آقا جلوہ گر ہے، ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 مزارات ہیں سبز گنبد کے اندر۔ یہ سبز رنگ کا گنبد جو آپ دیکھتے ہو، جس کی تصویر دیکھتے ہو، اس میں ایک مزار کی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، ابھی نہیں بنی، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی، ابھی وہ زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ جب وقت ان کا آئے گا پھر تشریف لائیں گے، پھر وفات ہوگی، پھر ان کی مزار شریف ہوگی، اسی سبز گنبد کے اندر 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے، بیٹھے ہو۔ اب مزے کی بات کر رہا ہوں، مزہ لے کر سنیں گے۔ ایک نبی تو اوپر ہے، باقی ہے نیچے، باقی نبی ہیں قبروں کے اندر زمین کے نیچے، کیونکہ قبر کے اندر جو بندہ ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہی ہوتا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے آسمان پر، ایک اوپر ہے باقی نیچے ہیں، تو حکم پروردگار ہوا ہے نیچے والے اوپر آ جاؤ، اوپر والے نیچے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اوپر والے اے پیارے عیسیٰ آج نیچے آ جاؤ، آسمان پر بیٹھے ہو نیچے آ جاؤ، کیوں؟ میرا محبوب آ رہا ہے، پیچھے نماز پڑھ لو نا۔ سبحان اللہ۔ قبروں والوں آ جاؤ، تم نے امامت کا مزہ لیا ہے، تم لوگوں کے امام بن کر رہے ہو، اپنی اپنی امتوں کے امام تھے، ارے امامت کا مزہ چکھا ہے تو میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ بھی تو چاہ کے دیکھا، مقتدی بن کے دیکھو میرے مصطفیٰ کے، بولو ذرا میرے مصطفیٰ کے مقتدی بن جاؤ۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، اس نماز اقصا میں جو مسجد اقصا میں نماز پڑھائی گئی، اس میں یہ راز تھا، سر کے معنی راز، یہ راز مخفی تھا کہ عیاں ہو معنی اول آخر، کہ پتہ چلے کہ اول کون ہے آخر کون ہے، سب سے پہلے بھی آمنہ کلام اور سب سے آخر بھی آمنہ کلام، اور تاجدار ختم نبوت بن کے آیا ہے، عیاں ہو معنی
امام احمد رضا نے فرمایا ایا ہو معنی اول آخر، آخر سے یہی مراد ہے کہ حضور ختم نبوت کے تاج پر تشریف لائے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ دست بستہ ہے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، سارے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے دور میں بادشاہ تھے، اپنی اپنی امتوں کے امام تھے، اپنے اپنے دور کے امام تھے، آج مصطفیٰ کے مقتدی بن کر پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب ایک حدیث شریف میں سنا رہا ہوں تاکہ بارگاہ امام عالی مقام میں میری حاضری لگ جائے۔ چند منٹ اوپر تو ہو گئے ہیں، محسوس نہیں ہو رہا؟ اگر سننا چاہتے تو سنا لیں گے۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے سبحان اللہ، جو فرمائے سبحان اللہ، 5 شعبان کو، شعبان کی اس مہینے کی 5 تاریخ کو 4 ہجری کا سن تھا، 4 ہجری 5 شعبان، اور یہ عیسوی سن جو اس وقت 2022 ہے، یہ اس وقت 626 تھا۔ حضرت امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 626 میں امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اب میں یہ روایت امام حسین کی ولادت سے پہلے کی سنا رہا ہوں، سبحان اللہ، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضور کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث، سبحان اللہ، جو حضور کے چچا حضرت عباس کی گھر والی تھیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ تو یہ خواب سن لو سبحان اللہ، تاکہ میری نوکری شامل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، خواب دیکھا، حضور کی چچی نے خواب دیکھا، حضرت بی بی ام الفضل بنت حارث نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھا، گھبرا گئی۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ سرکار کریم آقا پیارے نبی علیہ السلام کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر میری جھولی میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا کہ سرکار کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر میری گودی میں آ گیا ہے، میری جھولی میں آ گیا ہے۔ خواب دیکھا تو گھبرا گئی، گھبرا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آج رات بہت محیب خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں تو ڈر گئی۔ حضور بڑا عجیب خواب تھا۔ سرکار نے فرمایا چچی بتاؤ تو صحیح کیسا خواب ہے؟ حضور کیسے بتاؤ، میں تو گھبرا رہی ہوں، میں تو ڈر گئی، میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اسی طرح خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور مسکرا پڑے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہہ دے ذرا، سب کملی والے مسکرا پڑے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا چچی اور یہ ڈراؤنا خواب نہیں ہے، یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، تم اس کو ڈراؤنا سمجھ رہی ہو، تم اسے محیب خواب سمجھ رہی ہو، یہ تو بڑا سعادت والا خواب ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ کیسے مبارک ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا حسین، وہ تیری گودی میں پرورش ہوگا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو اللہ لال دے گا، اور وہ لال تیری جھولی میں پرورش پائے گا، تیری گودی میں ہوگا۔ وہ جسم کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ حسین الگ نہیں ہے، مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بولو ذرا مزہ آ جائے نا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔
پوچھ لینا کسی عالم سے یہ حدیث ہے کہ نہیں، جس کی مزاج میں یہ بات نہ آتی ہے اس سے بھی پوچھ لینا، جو تو اس مزاج والے ہیں وہ تو سبحان اللہ حسینی ہے نا، جس کو حسین کی بات اچھی نہ لگتی ہو، ارے اس سے پوچھنا کسی عالم سے، ایسے عالم سے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، میں تو اس کو جاہل کہوں گا، عالم نہیں ہے، عالم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا، سبحان اللہ، تو اس کو حسین کی قدر کا پتہ ہوتا، جس کو حسین کی قدر کا پتہ نہیں میں اسے جاہل کہوں گا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، پوچھو ان لوگوں سے یہ حدیث ہے یا نہیں، سبحان اللہ، وہ یہ نہیں کہیں گے حدیث نہیں ہے، کہیں گے ہے تو صحیح، سبحان اللہ، ہے تو صحیح، پھر تمہیں بیان کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کی زبان پر اگر حسین کا ذکر آیا ہے تو تمہاری زبان پہ آ جائے تو پھر تمہاری زبان کو کیا ہوتا ہے؟ تالے کیوں لگ جاتے ہیں حسین کا ذکر کرتے ہوئے؟ اگر مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کا ذکر کیا ہے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ حسین سے پیار کرتا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں نے تو یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ جو جنتی ہوگا وہی ان سرداروں کی سرداری کو مانتا ہوگا، ان سرداروں کی سرداری کو ماننے والا کوئی جنتی بندہ ہوگا، دوزخی بندہ ان کی سرداری کو نہیں مانتا۔ اگر ان کی سرداری کو نہیں مانتے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں تو ان کی سرداری ہوگی۔ سبحان اللہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جوانوں کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار تو خود میرے کریم آقا ہے نا، مولا علی ہے نا، سبحان اللہ، اور عورتوں کی سردار حسن حسین کی امی ہے نا، ارے جن کی ماں سردار ہو جنت کی، عورتوں کی سردار حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، بابا ولیوں کے سردار، نانا نبیوں کے سردار، اور ساری سرداری اس خانوادے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے سردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ معراج کے حوالے سے وہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، جو مجھے سن لو، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام طبرانی نے معجم صغیر کے اندر یہ روایت درج کی ہے، توجہ فرمائیں ذرا، یہ میں پہلی دفعہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو سکتا ہے نہ سنی ہو، جنہوں نے سن رکھی ہے مجھے دعا دیں گے، جنہوں نے نہیں سنی وہ بھی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں معراج والی رات، پھر سنیے بڑے آرام سے میں پڑھوں گا، معراج والی رات لیلۃ الاسراء، جس رات مجھے معراج کرایا گیا، اسی رات مجھے مولا علی کے بارے میں 3 باتیں وحی کے ذریعے بتائی گئی۔ سبحان اللہ، پھر سنیے، 3 باتیں علی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں 3 باتیں مجھے وحی کی گئی، مجھے پتہ چلا، کیا سننا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، 3 باتیں حضور فرما رہے ہیں مجھے وحی کی گئی اسی معراج والی رات۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ علی جو ہے سید المومنین ہے، ایمان والوں کا سردار ہے علی، بولو ذرا ایمان والے بولے زبان لگے تھے، سید المومنین ہے اور امام المتقین ہے، علی امام متقیوں کا امام ہے اور ایمان والوں کا سردار ہے
اور قائد الغر المحجلین، ارے قیامت کے دن جن کے چہرے نورانی ہوں گے، ان نورانی چہرے والوں کی قیادت علی کے ہاتھ میں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قائد الغر المحجلین، قائد الغر المحجلین، ایک ہے سید المومنین، ایک ہے امام المتقین، دوسری اور تیسری ہے قائد الغر المحجلین۔ یہ علی کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے معراج والی رات وحی کے ذریعے علی کی یہ شانیں بتائی گئیں۔ علی کی شان یہ ہے کہ وہ سید المومنین ہے، علی کی شان یہ ہے کہ وہ متقیوں کا امام ہے، علی کی شان یہ ہے کہ وہ چمکتے چہرے والے نورانی چہرے والوں کی قیادت کریں گے قیامت کے دن۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے۔ ارے چہرہ ہی کالا ہو جائے پھر باقی کیا بچا؟ چہرہ ہی سیاہ ہو جائے۔ قرآن بتا رہا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، چہرے کچھ کالے ہوں گے، کچھ روشن ہوں گے۔ ایک دفعہ بولو مزہ آ جائے۔ بات کو مزے کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ کرو تو میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ارے جو کالے چہرے والے ہوں گے وہ علی سے دور ہوں گے، ان کا علی سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ علی کا ان سے کوئی واسطہ ہوگا۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کی قیادت مولا علی کے ہاتھ میں ہوگی۔ علی آگے آگے ہوں گے، روشن چہرے والے علی کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ آل نبی سے پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی سے پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ پھر سننے تقریر ختم ہو گئی ہے، یہ پیغام ہے۔ امام علی مقام نے یہ پیغام دیا، مولا علی کا پیغام، پیارے آقا کا پیغام، نماز پڑھتے ہیں نماز۔ یہ معراج کی رات حضور معراج یہ تحفہ لے کر آئے تھے امت کے لیے نماز کا، تمہارے لیے تحفہ لے کر آئے تھے کہ میری معراج تو ادھر ہے، تم تو ادھر نہیں جا سکتے لیکن معراج سے محروم تو نہ رہو نا۔ میرے غلاموں، اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، میں بھی تمہارے لیے معراج کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ میری معراج عرش پر، تمہاری معراج فرش پر۔ سرکار نے یہ امت کے لیے معراج کا تحفہ دیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب بندہ معراج کے مطلب ہے اللہ کے قرب میں حاضر ہونا، تو جب بندہ وضو کر کے، کیونکہ ادھر تو جانا انہی کا کام تھا، ادھر اور تو کوئی نہیں جا سکتا، ہم تو فرش پر رہنے والے ہیں، تو ریگتا ہے فرش پر، اس کا گزر ہے عرش پر۔ اب آپ تو بھی صاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر، ارے تو تو زمین پر رہنے والا ہے، تو ادھر نہیں جا سکتا۔ ان بلندیوں تک جانا صرف انہی کا خاصہ تھا، اللہ نے ان کو بلندیوں پر بلایا۔ مقام دنا، مقام فتح اللہ، مقام کعبہ قوسین، پھر مقام اودنا۔ ارے بلندیاں جہاں ختم ہو گئیں وہاں تک حضور پہنچے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زمین پر تمہارا معراج ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ادھر بھی نہیں گئے لیکن ہمارا معراج ہو رہا ہے۔ کیا معراج ہے؟ وضو کر کے جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہو، مسجد میں ہوتے ہو یا گھر میں ہوتے ہو، اللہ کے حضور جب تم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہو تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ معراج بھی کر رہا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا دن
نماز پڑھے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو جو بندہ چاہتا ہے ہمارے کریم آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو بس میں آخری پیغام یہی دے رہا ہوں کہ ہمیں صرف باتیں سن کر تبرک کھا کر جانا یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں وہ سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ کریم آقا نے جو تحفہ دیا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے ہے اور ہمارے لیے کمال مراتب کا سبب بنتی ہے یہ نماز۔ کیونکہ وقت نہیں میں مزید آگے بیان کروں، اس نماز کو قابو کریں جس نماز کو میرے نبی نے پڑھ کے دکھایا، صحابہ کرام نے پڑھا، اہل بیت اطہار نے نماز پڑھی اور ہر ولی نے نماز پڑھی، اللہ کے نیک بندے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے قرب کے درجے بلند جو ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں۔ یتقرب عبدی الی بالنوافل، ارے نماز تو ایسا عمل ہے کہ پڑھتے پڑھتے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بس آخری جملہ سن لو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو، مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کرو، بھیجئے درود ان پر، بھیجئے سلام ان پر، روز اپنی لگوائیے حاضری مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔